الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے 27ویں پارے میں سے ہم سورۃ النجم کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو کشاکش کا سلسلہ تھا اس کا ذکر بھی سامنے آیا، اور ان کے جو اعتراضات اور شبہات، ان کے جوابات کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا رہا۔ پھر وہ لوگ کہ جو آخرت کے منکر تھے اور سرے سے ہی آخرت کے انکار کرنے والے تھے، ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا۔ اور اگر آخرت کو فراموش کیا جائے تو انسان کی سطح پر زندگی گزارتا ہے، کیسے بھونڈے عقیدے گھڑ لیتا ہے، یہ ساری تفصیلات بھی گزشتہ نشستوں میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اور آخری بات جو ہمارے سامنے گفتگو کے دوران میں آئی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب اس سے واقف ہے کہ جس نے ہدایت کی روش اختیار کی۔ یہ گفتگو تھی جو سورہ نجم کی آیت نمبر 30 کی روشنی میں گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس کے تناظر میں اور بھی کئی پہلو پر ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی۔ آج جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 31 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ آیت نمبر 31 اور 32 کا کسی درجے میں مطالعہ ہو سکے۔ یہاں یہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ اس پوری کائنات کی بادشاہت اور ملکیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین ظاہر فرمائے گا قیامت کو، برپا فرمائے گا قیامت کو، اور وہاں اصل فیصلے ہونے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو اختیار عطا ہوا ہے، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے ہو جاؤ، لیکن دنیا عمل کا موقع ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں مہلت عمل کرنے کی موت تک، اور آخرت دار الجزا ہے، تو نتائج تو وہاں نکلنے ہیں۔ یہاں اپنے تئیں کوئی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، اپنے آپ کو کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اصل یہ نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اصل یہ کہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں کہاں ہے۔ تو وہ اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہی میں مبتلا ہے۔ البتہ یہ سارا اظہار جو اللہ اصلاً فرمائے گا وہ آخرت میں ہے، اور وہاں پر بندوں کے اعمال کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ذکر بھی اس وقت کی گفتگو میں انشاءاللہ آئے گا کہ جن کے لیے بہترین اور حسین انجام ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ ہاں کوئی چھوٹا صغیرہ کبھی گناہ ہو گیا تو بات الگ ہے، لیکن ان کی حساسیت ہوتی ہے کبائر، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب اور ان سے بچنے کے حوالے سے۔ ہمارے ایک مزاج بنتا ہے کہ جس مزاج کے مطابق بندہ جب دین کی طرف بڑھتا ہے تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنے کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، لیکن یہ آدھا دین ہے۔ آدھا دین وہ ہے کہ جو فرائض و واجبات کے جہاں تقاضے کیے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ آدھا دین یہ ہے کہ کن باتوں سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین نے کن باتوں سے منع فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کن باتوں سے منع فرمایا، کیا شے حرام ہے دین میں، کیا چیزیں کبائر کی شے ہیں یا اعمال ہیں جن سے تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیا وہ حرکتیں جو بندوں کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف لے جا سکتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر و کوشش کرنا، اس کا ذکر بھی اس مقام پر آ رہا ہے۔ یہ بات میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک اہم بات یہ آئی ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے، اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھنے چاہیے، اپنا نیکی کا معاملہ ہو، خیر کا معاملہ ہو، عبادات میں آگے بڑھنا ہو، دین کی محنت میں آگے بڑھنا ہو تو اللہ کے سامنے رکھے بندہ، یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے نا، اسماعیل علیہ السلام سکھا رہے، تو اپنے منہ میاں مٹھو بھی نہیں بننا چاہیے، نہ خود اپنی تعریفیں کرنی چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے تزکیے کے چرچے نہ کرو، اپنی پاکیزگی کے چرچے نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے۔ تم تو ماں کے بطن میں تھے
تب سے اللہ تمہیں جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے۔ ماں کے بطن میں تم کیا تھے جب تمہاری پرورش کا عمل ترتیب پا رہا تھا، تخلیق کا عمل آگے بڑھ رہا تھا، اللہ اس وقت سے بھی تمہیں جانتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرو اور اپنی تعریفوں کے پل باندھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ موضوعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی آج جو مطالعہ کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ یہ گفتگو اس میں ہمارے سامنے آ سکے۔ سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے، سورہ نجم کا سورت نمبر 53 ہے اور آیت نمبر 31 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ جملہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، آیت الکرسی میں بھی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ہم پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ایک عظیم نقطہ ہے اس میں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ملکیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ جو نعرے چلتے میرا جسم مرضی، میری مرضی چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جب میں نے کہہ دیا مالک تو اللہ ہے، اس کائنات کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، حاکم بھی اللہ، تو میری اوقات کیا کہ میں اپنی مرضی چلانے کی کوشش کروں؟ ایک اور نقطہ بھی ہے، اللہ مالک ہے، ہم امین ہیں، اللہ اونر ہے، ہم کسٹوڈین ہیں، تو مرضی کس کی چلے گی؟ مالک کی، میری اور آپ کی نہیں چلے گی۔ اب حلال حرام کی تمیز آئے گی، یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ ہے پوری فکر جو اس جملے میں عطا ہوتی، پورا عقیدہ جو اس جملے میں عطا ہوتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس جملے کے ذیل میں، یہ آیت الکرسی میں بھی ہم دہراتے ہیں، اس جملے کے ذیل میں پورا عقیدہ، پوری فکر اور پوری سوچ ہے۔ پھر ایک کیا کردار ڈیولپ ہوگا، کیا کردار ترتیب پائے گا؟ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، جو چاہوں سو کروں، میری مرضی، چلا لے تیری مرضی، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لگ پتا جائے گا کہ تو کیا تھا اور تیری اوقات کیا تھی اور تجھے کس لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، چلاؤ اپنی مرضی۔ فرعون نے بھی تو خدائی کے دعوے کیے نا، اللہ نے چوائس دیا اس کو، اس نے چوائس کا غلط استعمال کیا، اختیار کا غلط استعمال کیا، دعویٰ کر بیٹھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اللہ نے غرق کر دیا اس کو۔ لیکن کیونکہ دنیا دار العمل ہے، اللہ چوائس دیتے، اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر میں ہے 29 پارے میں، چاہو شکر گزار بنو چاہو نہ شکرے بنو۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ایک سوچ کیا ڈیولپ ہوتی ہے، میں جو چاہوں سو کروں، میری مرضی۔ تو ایک باغیانہ کردار، ایک سرکشی والا کردار، خود سر کردار، ظلم و ستم کرنے والا کردار، حقوق کو پامال کرنے والا کردار، زیادتیاں کرنے والا کردار، اللہ کے حقوق کی پامالی کرنے والا کردار، بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والا کردار سامنے آئے گا۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں، جسم میرا نہیں، میرے رب کا ہے، زمین میری نہیں، میرے رب کی ہے، اختیار میرے نہیں، کس کا ہے؟ اصل اللہ کا، میرا ہے بھی تو مجھے اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ تو اب کیسا کردار سامنے آئے گا؟ عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہوگی، فرما برداری بھی ہوگی، اور سرنڈر کرنے کا تصور بھی ہوگا، اپنی نہیں چلانی، رب کی چلانی ہے، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ عقیدے کے نتیجے میں آل ٹوگیدر کردار بدل جائے گا۔ تو ایک عقیدہ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، میں ہی میں، تو دیکھ لیجئے کردار کیا ہوگا۔ اور ایک عقیدہ نہیں، میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا حاکم ہے، میں جواب دوں اس کے سامنے، آل ٹوگیدر کردار بدل جائے گا۔ تو ان جملوں میں صرف اللہ کی عظمت کا بیان تو ہے، ہمارے عقیدہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور ہم سے مطلوب کیا ہے وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں اللہ نے کائنات کا سلسلہ بنایا، عالم کا سلسلہ بنایا؟ یہ زمین سجائی گئی، بنائی گئی، اٹریکشن رکھی گئی، زینت رکھی گئی، بندے ہیں، گھر گھرستی کے معاملات ہیں، آخر یہ سب کچھ کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جن لوگوں نے برائی کی روش اختیار کی انہیں ان کے اعمال کا اللہ بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے نیکی اور بھلائی کا رویہ اختیار کیا ان کو عمدہ حسین بدلہ عطا کرے۔ یہ ہے نتائج کا معاملہ، دنیا دار العمل، آخرت دار الجزا، مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ جو اللہ اس کائنات کا خالق بھی اور مالک بھی، ملکیت بھی اس کی ہے، بادشاہت بھی اس کی ہے، اصل اختیار بھی اس کا ہے، البتہ اس نے بندوں کو تھوڑا سا اختیار امتحان کے طور پر دے کر زمین پر بھیجا ہے، مقصد کے لیے اس کا اظہار آخرت میں دار العمل میں ہونا ہے کہ بدی کرنے والے کا نتیجہ بھی سامنے آئے، سزا مل جائے، اور عمدگی کے ساتھ خیر کے رویے اختیار کرنے والے، بھلائی کے رویے اختیار کرنے والے، نیکی کے رویے اختیار کرنے والے حسین انجام ان کو اللہ عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار،
اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے، یہ احسنوا بالحسنى، جنہوں نے عمدہ عمل کیا، بھلائی کا عمل کیا، انہیں اللہ حسین انجام عطا فرمائے، ان کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں. اور قرآن حکیم کا بڑا پیارا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ جا بجا مختلف مقامات پر تقاضے سامنے رکھتا ہے. مؤمنانہ صفات سامنے آتی ہیں اور باغیانہ صفات کا ذکر بھی آتا ہے. کیا مطلب؟ جو مطلوب صفات ہیں وہ اختیار کرو، اور جن سے اللہ ناراض ہوگا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جا بجا قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے. یہاں کیا ذکر آ رہا ہے؟ جن کا حسین انجام ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں بری جنت میں ہوں گے، حسین اور عمدہ ان کا انجام ہوگا. وہ کون ہیں؟ اب ہے اگلی آیت، الذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، سوائے چند چھوٹے گناہوں کے. یہ ایک ترجمہ ہے، آگے اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں عبادات کا ذکر نہیں آ رہا، معاملات کا ذکر نہیں آ رہا، یعنی حقوق ادا کرنے کی بات کر رہا ہوں. یہاں صدقات کا ذکر نہیں آ رہا، نفلی روزوں کا ذکر نہیں آ رہا، جو کہ سب مطلوب ہیں. فرائض و واجبات پورے کرنا، عبادات کا اہتمام کرنا، نوافل میں آگے بڑھنا، یہ سب مطلوب ہے. لیکن جیسے کہ ابتدا میں نے ذکر کرنا چاہا، ایک مزاج بنتا ہے جب بندہ خیر میں، نیکی میں، دین کے معاملات میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ کرنے والے کاموں کی طرف تو ہوتی ہے، لیکن جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا اس پر توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ توجہ فرمائیے گا کہ 10 مرتبہ قرآن کریم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بار بار ذکر 10 مرتبہ قرآن حکیم میں ایک ساتھ آیا. وہ کیا ہے کہ نیکی کا حکم تو بدی سے روکو، اس کی تفسیر اپنی جگہ، نیکی بھی چلے بدی سے بھی بچو، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. مزاج ہمارا یہ بن گیا کہ فلاں مبارک رات میں بڑی محنت کی، اس کے بعد سال بھر غائب، جمعے کے دن بڑی محنت کی، ہفتہ بھر غائب، 5 وقتہ نماز میں بڑی الحمدللہ محنت کی، اللہ کی ماننے کی، مگر نمازوں کے بعد چھٹی سے مراد باہر جا کر جھوٹ بھی چلے، باہر جا کر وعدہ خلافی بھی چلے، باہر جا کر خیانت بھی چلے، باہر جا کر 2 نمبری بھی چلے، باہر جا کر 2 نمبر کا 1 نمبر بٹا کر قسمیں کھا کر جھوٹ بول کر مال کو بیچا جائے، باہر جا کر حقوق العباد کو پامال کیا جائے، باہر جا کر مال حرام کو کمایا جائے، باہر جا کر سود خوری کے دھندوں میں مبتلا ہوا جائے، باہر جا کر رشوت خوری. یہ حرام ہے نا بھائی ساری چیزیں. تو جہاں نیکی کرنا ضروری وہاں بدی سے بچنا بھی ضروری. جہاں فرائض و واجبات پر عمل لازم وہیں حرام اور منع کردہ باتوں سے بچنا بھی لازم، اور یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، یہ دونوں ضروری ہیں. اور آپ غور فرمائیے، پچھلی قوموں کا ذکر قرآن کرتا ہے کس بات پر؟ کیا نیکیوں کے چھوٹنے پر عذاب آیا؟ نہیں، شرک یا عقیدہ رکھنے پر عذاب آیا اکثر اقوام پر، ناپ تول کی کمی کی روش پر عذاب آیا قوم شعیب پر علیہ السلام، ہم جنس پرستی کی گندی روش جو آج ہمارے اس پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لڑکے سڑکوں پر کھڑے ہو کر تقاضا کر رہے کہ ہمیں یہ رائٹ دیا جائے، انا للہ و انا، اللہ کے عذاب کو غضب دینے والی بات ہے. ہم ویسٹرن سوسائٹیز میں تو پڑھ رہے تھے، اب میں کیا وہ الفاظ استعمال کروں آپ کے سامنے، جھجک آتی ہے کہتے ہوئے. کھلا کھلا ہم جنس پرستی کی دعوت کا معاملہ، اس کے لیے لیگل کور کا معاملہ، اس کے لیے رائٹس کی بات، اس کے لیے ایسوسیشنز کی بات، انا للہ. اور لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ نے اس قوم کو، مجرم قوم کو اندھا بھی کیا ہے، پتھر برسائے، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا ہے، بحر مردار ڈیڈ سی میں غرق بھی کیا، ہم جنس پرستی کے گندے عمل کی وجہ سے. تو پچھلی اقوام نے جو گناہوں کا ارتکاب کیا اس پر عذاب آیا ہے، اور قرآن بھرا ہوا ہے اس سے. نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، مشرکانہ اقوام، مجرم قوم. لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کا رویہ، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کا معاملہ، فرعون فرعون ظلم اور جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اس ظلم و ستم کے ان پر پہاڑ توڑے. ان حرکتوں کی وجہ سے ان اقوام پر اللہ کا عذاب آیا. تو توجہ کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے کب؟ نیکیوں کے چھوٹنے پر کم، گناہوں کے ارتکاب پر زیادہ.
اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علل اعلان جو گناہ ہوا کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب زیادہ بھڑکتا ہے. وہ آگے اشارہ میں کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. تو ایک بات تو کیا، اللہ بہترین حسین انجام کنہیں عطا فرمائے گا؟ صاحب ایمان لوگوں کو، نیک لوگوں کو. نیک لوگوں کی صفات میں یہاں اعمال جو کرنے والے ہیں ان کا ذکر نہیں، وہ دیگر مقامات پر ہے. نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، نفل اعمال بھی ہیں، وہ بجا ہے. یہاں وہ ذکر نہیں آ رہا. یہاں ذکر آ رہا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے. یہ ایک ترجمہ کیا گیا ہے. یہ ہے جو حس ایک بندہ مومن کی بیدار رہنی چاہیے، گناہوں کے حوالے سے محتاط رہنا، اجتناب کرنا اور حساسیت کا مظاہرہ کرنا. اور یہاں ذکر ہے کبائر الاثم، بڑے گناہ. آپ نے سنا ہوگا صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. اہل علم نے مختلف انداز سے اس کی بیان کی ہے وضاحت. ایک سادہ بات یہ بیان کی گئی، ہر وہ گناہ جس پر دنیا یا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی یا اس کے رسول علیہ السلام یا دونوں نے کوئی سزا بیان فرما دی، دنیا کی سزا یا آخرت کی سزا. اور پھر ہر وہ گناہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی یا اس کے رسول علیہ السلام نے یا دونوں نے لعنت فرما دی ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، وہ بھی کبیرہ میں شامل ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض احادیث میں اکبر الکبائر 7 بہت بڑے گناہوں کا ذکر آتا ہے. شرک بھی ہے، قتل کرنا بھی ہے، سود خوری بھی ہے. لیکن دیگر احادیث میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تعداد 7 تک محدود نہیں. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن پر دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان ہوئی، وعید بیان ہوئی ہے یا لعنت کی گئی ہے. بہت سارے اعمال. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حساسیت کہاں ہو؟ گناہوں کے بارے میں. اور زیادہ حساسیت کہاں ہو؟ بڑے گناہوں کے بارے میں. مثلا کسی دور کی بات ہے، مسلمان بادشاہ کوئی ہوگا، ایک صاحب علم سے پوچھا کہ میرے کرتے پر، میرے کپڑے پر یہ مچھر کا خون لگ گیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو صاحب علم بھی صاحب حق اور صاحب حق عالم تھے. تو کہا کہ اللہ کے بندے، تجھے مچھر کے خون کی فکر تو ہے، تو نے اتنی بندوں کی گردنیں اڑائی ہیں، اس کی فکر نہیں؟ سمجھ رہے جی؟ یہ ہے مچھروں کو چھاننا. عیسیٰ علیہ السلام کا معروف قول ہے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی سنایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ مچھروں کو چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو. بڑے بڑے حرام بغیر ڈکار کے تم کھا جاتے ہو، کر جاتے ہو، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر لڑ رہے ہو. لیکن بہرحال اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت دور بات جائے گی. آج ہم کچھ مسلکی معاملات جو کہ بس ترجیح کے مسائل ہیں، پریفرنس کے مسائل ہیں، اس پر بڑے بڑے محاذ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یوٹیوب پر بڑے بڑے مناظر آپ کو مل جائیں گے مسلکی کچھ آراء کی ترجیحات کے تناظر میں. اور اوپر اللہ کی خلاف بغاوت چل رہی ہے، اللہ کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ جاری ہے، بے حیائی کے کاموں کی تائید کہیں، پروٹیکشن کہیں گورنمنٹ دیتی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اور کسی نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے طنز کے انداز سے کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. جیسے ان صاحب علم نے اس بادشاہ کو سمجھایا کہ مچھر کی فکر ہے اور بڑے بڑے تو نے لوگوں کی گردنیں اڑا ڈالی، اس کی فکر نہیں. آج بڑے بڑے حرام کام ہو رہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی کھلی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں ہمارے اتنی حساسیت نہیں ہے. ہاں کسی نے ہاتھ سینے پر باندھ لیا، ناف کے نیچے باندھ لیا، اور اگر چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا تو پتہ نہیں ہمارے یہاں قیامت آ جائے گی. حالانکہ امام مالک کی بھی یہ رائے موجود ہے رحمت اللہ علیہ. اس پر ہم بڑے سینسٹیو ہیں. ہاف سلیو نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. یعنی آستین نوجوان سب کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پر یہ ہمارے بعض بچے وہ ہاف سلیو میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹا، پورا ہاتھ کو ڈھانپ کر نماز پڑھو، یہ وقار ہے، یہ آداب میں سے ہے. کتنے لوگ اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جو فل سلیو بھی پہن رہے ہیں وہ کپڑا حلال کا ہے کہ حرام کا؟ آداب بڑے سکھائے ہم نے لباس کے، اور ہیں ہم قائل ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں. میں نے بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہے، بالکل صحیح. لیکن کپڑا کہاں سے رہا ہے؟ حلال سے کہ حرام سے؟ اور حرام سے پلا ہوا جسم
امام الانبیاء فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا مستحق ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی غذا وجود میں جا رہی ہے، کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کی پرورش اس سے حرام سے ہوئی، وہ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرے، طویل سفر کر کے جا کے دعا کرے، شارحین حدیث میں لکھا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرے، عرفات میں کھڑا ہو کر دعا کرے، حرام وجود میں گیا ہے، انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی؟ یہ حساسیت نہیں ہے ہم میں۔ مچھروں کو چھانتے ہیں، ہاتھ اس کا اوپر ہو گیا، اس کا نیچے ہو گیا، آمین اس کی زور سے ہوگی، اس کی نیچے ہو گئی، ٹخنے ذرا اوپر نیچے اس کے معاملات ہو گئے، اس میں ہم بڑے فوکسڈ ہیں، ہم قائل ہیں آداب کے، ہم بھی اہتمام کرتے ہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری حساسیت گناہوں کے بارے میں نہیں۔ ہمیں غصے کب آتے؟ غصہ یا غصے کب آتے؟ ہمارا گلاس ٹوٹے گھر کا تو غصہ ہے، ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین بچہ توڑ دے تو غصہ ہے، ہمارے لیپ ٹاپ کی اسکرین توڑ دے تو غصہ ہے، LCD کی اسکرین بچہ توڑ دے تو اپنے بچے پر غصہ آتا ہے نا، مار پٹائی کرتے ہیں اس کی۔ اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے چہرے کا رنگ بدلتا ہے کبھی؟ نہیں حساسیت۔ اور میری اور آپ کی ماں، امت کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ذاتی معاملات میں حضور نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ذاتی معاملات میں حضور کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا تھا۔ آج ہمارے چہرے کے رنگ بھی بدلتے نہیں بدلتے۔ تو یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کون؟ جنہیں حسین انجام عطا ہوگا، اللہ کی رضا کا مقام، اللہ کی جنت عطا ہوگی۔ کون ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ باقی تفصیلات معلوم کریں، موٹی موٹی باتیں سب کو پتہ ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا تو ہے ہی حرام، زنا کی طرف لے جانے والی باتوں سے بھی منع کیا گیا؟ کس کو نہیں پتا کہ رشوت حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ مال حرام کی معروف صورتیں کون سی ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ ناپ تول کی کمی کرنا منع ہے؟ کس کو نہیں پتا جھوٹ اور خیانت اور وعدہ خلافی، گنتے چلے، غیبت، سب کو پتا ہے۔ اندر کے گناہ، تکبر، حسد، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور بھائی معلوم ہے ہمیں ان کے بارے میں حساسیت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ایک تو کبیرہ گناہ، باقی صغیرہ ہیں۔ کبیرہ کیا؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اکثر اہل علم نے دو تین باتیں بیان فرمائیں، وہ برے کام جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے دنیا یا آخرت کی کوئی سزا اور وعید بیان کی ہے، یا اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لعنت کی ایک مثال لے لیں، رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت و مشابہت اختیار کریں، اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت و مشابہت اختیار کریں۔ یہ آزادی کے بے وقوفانہ نعرے، یہ آزادی کس چیز سے آزادی؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول سے آزادی، دین سے آزادی۔ یہ بے وقوف بھی ہیں، غصہ بھی آتا ہے اور ان پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ یہ چلے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کے نعروں کے اوپر جہاں وہ سارا تجربہ کر کے برباد ہو چکے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو اپنے فیملی سسٹمز کی فکر پڑی، اور یہاں پہ کچھ یہ من چلے قسم کے لوگ یہ غیروں کی ہڈیوں پر پلے والے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں وہ سارا کچھ ہمارے اس معاشرے کے اندر آ جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال تو ایک بات تو ہے کہ کبائر کے بارے میں حساس ہونا۔ دوسرا آیا والفواحش، بے حیائی کے کام۔ ایک تو زنا ہے جو منع ہے، حرام ہے، اور یہ سارے نعرے 8 مارچ کو جو لگے کیا ہے؟ زنا کی دعوت ہے۔ نکاح کو چھوڑ دو، خاندان کے بندھن کو چھوڑ دو، تو بچا کیا؟ زنا۔ زنا سے کتوں والی نسل تو پیدا ہو سکتی ہے جو ادھر منہ مارے ادھر منہ مارے، انسان تو نہیں پیدا ہو سکتے، عفت اور پاکیزگی تو نہیں آ سکتی، خاندان تو ترتیب نہیں پا سکتے، معاشرہ صحت مند بنیاد پر مستحکم تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو وہ تمام امور بھی قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک تو زنا حرام ہے نا، ایک ہے قریب۔ یہ موسیقی، یہ گانے کہاں لے جاتے ہیں؟ یہ اللہ کے ذکر کی طرف لے کے جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ غلط تصورات اور وہ اندر کی ایک ارج کو بھڑکانے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ غلط طریقے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ ناچ گانے، موسیقی، شراب، سب پر پابندی۔ یہ فحش لٹریچر، یہ پورنوگرافی، یہ ویب سائٹ، سوشل میڈیا پہ کیا کچھ چل رہا ہے، یہ بل بورڈز پہ کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ اسی مجمع میں وہ ساتھی موجود ہیں جو کہتے ہیں، اور میں بھی کہتا ہوں، ہمیں بھی شرم آتی ہے، ہم اپنی 10-12 سال کی بیٹیوں کو لے کے گھر سے نکلیں اور بل بورڈ پہ لٹکی ہوئی اور تصویر کو دیکھیں تو ہماری نگاہ میں نیچے جھک جاتی کہ ہماری بیٹی بھی پوچھتی کہ یہ ہے کیا آخر؟ کیا جواب دیں اس کو؟ کیا پروموٹ ہو رہا ہے اس سے کوئی تقویٰ پروموٹ ہوگا؟
خیر کے جذبات پروموٹ ہوں گے، اس سے تو زنا پروموٹ ہوگا، پھر وہ کیسز ہوتے ہیں ریپ کے، پھر وہ زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں، یہی سارا میڈیا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، ریپ کا کیس ہو گیا، اور تم نے کروایا ہے، یہ تم نے پروموٹ کیا اس کو، حکمراں اجازت دے رہے ہیں تو ذمہ دار ہے وہ اس چیز کے، میڈیا پروموٹ کرتا ہے تو ذمہ دار ہے اس چیز کا. اور میرے گھر میں اگر اسکرین پر چلتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، ہم سب ہیں. پھر غور کریں ذرا، کیا سنتے ہیں جمعے کے اندر سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى، آگے کیا ہے؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ہر جمعے کے خطبے میں سن رہے ہیں اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی کے کاموں سے. تو اگر حکمراں اجازت دے رہے دے آر رسپانسبل، نام لاکھ لیتے رہو تم ریاست مدینہ کا، لیکن اگر یہ فحاشی اور یعنی پھیلانے کی تم اجازت دیتے ہو لاہور کی سڑکوں پر اور کبھی کراچی کی سڑکوں پر اور کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پر، یو آر رسپانسبل. اس میڈیا کو 70 رنگین چینل دکھا کر یہ گندی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی تم نے اگر اجازت دی ہے، یو آر رسپانسبل. اور اگر میڈیا کے مالکان یہ پروموٹ کرتے، دے آر رسپانسبل. اور آج اس مارکیٹ، ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو صنعت کار ہیں، جن کی فیکٹریز ہیں، وہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے گندے کاموں کی سپورٹ میں ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں اور اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو کھلواڑ بنا کر پیش کرتے ہیں. دے آر رسپانسبل فار دیٹ ایز ویل. اور اگر آپ اور ہم اپنے گھر میں چلنے دیتے ہیں تو آپ اور ہم بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے. جنت چاہیے، بچنا ہوگا ان چیزوں سے. اللہ چاہیے، چھوڑنا ہوگا ان چیزوں کو. کامیابی چاہیے آخرت کی، بچنا ہوگا ان چیزوں سے. اور کبیرہ میں بہت بڑا ایک کبیرہ کیا ہے؟ اعمال کے میدان میں بدترین عمل یہ سود خوری کے دھندے. کیا الفاظ آئے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 279 278 279. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ربا کو، سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. عجیب آیت ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ربا کو، سود کو چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو. آیت کا شروع ایمان، آیت کا اختتام ایمان کے بیان پر. درمیان میں کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اور حکم کیا ہے؟ ربا کو چھوڑو. ایمان اور ربا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور آگے سنیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں چھوڑتے سود کے دھندے اور نظام کو تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ کسی عمل پر اگر شدید ترین الفاظ اگر آئے ہیں، اس بدترین عمل پر آئے، سود کے معاملات کے اوپر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، پورے پاکستان بھر میں ہم نے کوشش ماضی میں بھی کی، پھر دوبارہ کر رہے ہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ کو بند کرو. تم کہتے ہو ہم انصاف لانا چاہتے ہیں، تم کہتے ہو ہم کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. تم کہتے ہو کہ ہم جناب اکنامک اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کین یو ہیو دی اکنامک اسٹیبلٹی while you are at war with Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You cannot. جنگ بند کرو اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک 40 سال کی تاریخ ہے عدالتی کارروائیوں کی، وہ سب پورا فریم ورک اور سارا اکیڈیمک کام سارا موجود ہے. ہمارے حکمرانوں کی ماضی کی اور آج بھی لگتا ہے نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ یہ دھندے ختم ہو سکتے ہیں اس ملک سے. اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم تو کتاب و سنت کے دلائل کا ذکر کر رہے. ہم نے تو آرٹیکل 38F میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں طے کر رکھا ہے حکومت ختم کرے سود کے اس معاملے کو جلد سے جلد. لیکن ماضی کے حکمران بھی، کیا نواز شریف کی گورنمنٹ، کیا جنرل مشرف کا دور اور کیا ابھی والے، سب جو ہے وہ اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. عدالتوں کے اندر ججز بدلتے رہتے ہیں، بینچز بدلتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات لگا کر معاملے کو جو کھٹائی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. یہی سارے دھندے چلتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زبان ہے اور اس ممبر کی امانت ہے ہمارے پاس. یہ محمد رسول اللہ کے ممبر کی امانت ہے ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو بیان کرنا ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. اور عوام بھی سوچے، اگر آپ میں ہم میں سے کسی نے سودی اکاؤنٹ کھول رکھے، بند کریں. رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، لعنت پھر آ گئی، لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس پر گواہ بننے والے پر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ سارے کے سارے برابر ہیں. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. کچھ ہمارے دانشور ہیں، امریکہ میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک وقت یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور جی
لینا غلط ہے، دینا غلط نہیں ہے. بھائی آپ اپنی عقل کو اپنے گھر پہ رکھیے. محمد مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ لعنت فرمائی لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر. اور آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے اس معاملے میں بالکل برابر ہیں. ہم بھی دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جسے سود کے دھندے چلیں، ہم نے جناب اپنی مہنگی اچھی بہت ہی چمکیلی گاڑیاں لینے کے لیے سودی دھندے کر رکھے ہوں، اپنے بڑے بڑے پلازا بلڈنگیں بنانے کے لیے، اپنی فیکٹریز کو چلانے کے لیے اگر حرام میں اس میں منہ ڈال رکھا ہے تو وی آر ایٹ وار وتھ اللہ اینڈ ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا را ختم کرے اس کو، اور بچے میں تو اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ رب العالمین. اور سنیں، سمجھ نہیں آتی کبھی اس کی تباہی یہاں کس قدر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو کبھی قرآن میں اللہ اور حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا انداز اختیار کرتے کہ آدمی ہل جائے اپنی جگہ سے. کیسے ہلے؟ حضور نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث میں، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. آئی نا جھرجھری، آئی نا؟ ہمیں نہیں عقل میں آتی کہ کس طرح تباہی ہے. وہ تو ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز شیئر کیے جا سکتے ہیں. ایک بچہ میرے اور آپ کے شہر میں اگر ابھی پیدا ہوگا تو تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. وہ ہم سود کے دلدل میں اتنے پھنسے ہیں کہ اب سودی قرضوں پر جو سود ہے اس کو دینے کے لیے سودی قرضے لینے پڑتے ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ ایک بچہ ہمارا پیدا ہو رہا ہے 2.25 لاکھ روپے کا مقروض. اور صرف معیشت میں نہیں، معاشرت میں بھی اور سیاست میں بھی اس کے اثرات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں. لیکن حضور کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 70 حصے سود کے گناہ کے، کم ترین یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، تو باقی جو 69 اوپر حصے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا. ہمیں سمجھ نہیں آتی نا. تو کبھی اللہ قرآن میں اور کبھی رسول اللہ علیہ السلام حدیث میں ایسا انداز اختیار کرتے ہیں. تو ہم انفرادی سطح پر بھی دیکھیں، اجتماعی سطح پر کیا ہے. حکومتیں اگر سنسیئر نہیں ہو رہی تو ہم تو بے غیرت نہ ہو جائیں. کراچی میں بات ہو رہی ہے، کل پرسوں فیصل آباد میں ہی باتیں میں کر رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں، میں صرف فیصل آباد میں نہیں کر رہا، کراچی میں جہاں یہاں پہ مہاجر رہتے تھے 20 سال سے 18 سال سے، یہ باتیں ان کے درمیان بھی ہو رہی ہیں. ہم نے شہروں میں آگے لگائی ہیں، شہر ہم نے بند کروائے ہیں اپنے قائدوں کے نام پر. یاد ہے نا؟ ہم نے بجلی کے لیے سڑکیں بلاک کی ہیں، ہم نے پانی کے لیے سڑکیں بلاک کی ہیں، ہم نے گیس کے لیے سڑکیں کبھی بلاک کی ہیں، ہم نے سیلز ٹیکس کو کم کرانے کے لیے کبھی بلاک کی ہیں سڑکیں. اپنے قائدین کی حرمت پر بات آ جائے تو ہم نے پورے شہر جلائے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم جلانے کی بات نہیں کرتے، ہم توڑ پھوڑ کی بات نہیں، ہم تو غیرت کی بات کر رہے ہیں. گلاس ٹوٹے پہ غیرت آ رہی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹنے پر غیرت نہیں آ رہی. اسمارٹ فون ٹوٹنے پر غیرت آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چلی جا رہی ہے، غیرت نہیں آ رہی ہے. اس کی بات کر رہا ہوں. پانی میری ضرورت ہے، جہنم سے بچنا میری سب سے بڑی ضرورت ہے. پانی کے لیے میں کھڑا ہو رہا ہوں، جہنم سے بچنے کے لیے میں فکر نہیں کر رہا. تو ہم تو یہ التجا کرتے ہیں ان دینی جماعتوں سے بھی جو سیاست کے میدان میں ہے، لاکھوں کے آپ کے جناب بڑے بڑے دھرنے بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے. کبھی ایک مرتبہ اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کی کسی نافرمانی کے خاتمے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ اور یہ میرے الفاظ نہیں، سنیں ذرا الفاظ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک ریاستی بیانیہ لیا تھا ریاستی اداروں نے، پیغام پاکستان کے نام سے. پرانی باتیں تھوڑی سی، تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. اس کے بعد ریاستی اداروں نے کہا کہ صوبوں کی سطح پر علماء کا اکٹھ ہو اور پھر ان کے سامنے بات رکھی جائے، بیانیہ پاکستان کا نیریٹو پیش کیا جائے. بہت اچھی بات ہے. 2018 کی بات ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، انہوں نے 25 منٹ کا مبیش خطاب کیا. یوٹیوب پر دستیاب ہے، جا کے دیکھ لیں، جس کو سرچ کرنا ہو سرچ کر لیں. ان کے الفاظ میری زبان سے سن لیں آپ، کوٹ ان کوٹ. سامنے علماء تھے، صرف علماء تھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں میں آپ علماء سے پوچھتا ہوں، آج تک کوئی ہم نے متعین تحریک کسی منکر کے خاتمے کے لیے اٹھائی ہے اس پاکستان میں؟ ہم تو کبھی کھڑے نہیں ہوئے اس کام کے لیے معین کر کے یہ منکر ہے، یہ حرام ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں، آپ کو عجیب لگیں گے، جا کے ویڈیو پہ چیک کر لیں، یوٹیوب پر اویلیبل ہے، کہ ہماری حکومتوں کو انگریز کے دور سے بات سمجھ آ گئی ہے، جو جوتا لے کر آتا ہے اسی کی بات حکومتیں مانتی ہیں، اور جو تگڑا جوتا لے کر آتا ہے تو اس کی بات بھی تگڑی ہوتی ہے.
تب حکومتوں کو سمجھ آتی ہے. ہم نے کوئی تحریک آج تک چلائی نہیں سود کے خاتمے کے لیے, شریعت کے نفاذ کے لیے. یہ ہے درد دل جو ہمارا بھی ہے, یہ درد دل جو ڈاکٹر اسرار صاحب 1981-82 سے بتاتے ہوئے آئے, اور یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر حضرات کی طرف سے بھی بات آ رہی ہے. تو بھائی غیرت جاگنی چاہیے ہماری, مطالبہ کریں ان سے ہم. اللہ کا دین منع کرتا ہے سود سے, اور یہ اتنا بڑا کہ اللہ کہتا ہے میرے اور میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے اس کی حساسیت ہم میں زیادہ ہونی چاہیے. تو ہم بجلی, گیس, پانی, سیس ٹیکس اپنے قائدوں اور سیاسی لیڈروں کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا تو میرے دین کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے, مطالبہ لے کر کھڑے کیوں نہیں ہوئے, جن کے پاس قوت نافذہ تھی تم کیوں نہیں ان کے سامنے کھڑے ہوئے, اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا. تو ہم تو بیان کر سکتے ہیں بھائی, اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں. پورے پاکستان میں ہم نے پھر سے مہم چلائی. یہ باتیں میں فیصلہ آباد میں بھی بیان کی, یہاں آپ کے سامنے میڈیا پر بھی اور جگہوں پر بھی بیان کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے بھائی. میری موت ابھی 2 بجے آ گئی تو میں نے جواب تو دینا ہے نا اللہ کو. تو مجھے اپنی فکر بھی کرنی, ساتھ آپ کی بھی فکر کرنی, اور ہم سب نے مل کر فکر کرنی ہے. کوئی تو کھڑا ہو, کوئی تو اللہ کے لیے کھڑا ہو, اس کی شریعت کے لیے کھڑا ہو, اس کے احکام کے لیے کھڑا ہو, اس سے جنگ کے خاتمے کے لیے کھڑا ہو. ہم کہاں کہاں کھڑے ہوتے, کہاں کہاں ہمارے شہر کے بچوں کی, ہمارے پیارے پیارے بچوں کی جوانیاں لٹیں, ان کا خون بہا ہے, انہوں نے جانیں لی بھی ہیں لوگوں کی, کس کس کام میں لی ہیں, کہاں کہاں یہ طاقت ان کی استعمال ہوئی. کیا یہ طاقت محمد مصطفیٰ کے دین کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس طاقت, اس قوت, اس جوش, اس جذبے, اس صلاحیت کا اس سے بڑھ کر کوئی استعمال ہو سکتا ہے کہ اس زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو, اور اس رب کی زمین پر, رب کی دھرتی پر اسی کا عطا کردہ نظام قائم ہو. ہم تو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, اس کے لیے متوجہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے اور اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اس دین کی سربلندی اور ان منکرات کے خاتمے اور اللہ کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں اس آیت کریمہ میں اور ہیں, انشاءاللہ آئندہ پھر اس پر کلام ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.